اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اور بہنوں، قرآن پاک کی یہ ایک صورت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ عصر کے وقت جو شخص پڑھ لیتا ہے اس شخص کی ہر بات اللہ رب العزت مان جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو اسلام کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے، اور دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے، باطنی طہارت اور اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے مختلف اذکار اور وظائف کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا جامع دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے، اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانی، بے برکتی اور رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل نماز عصر کے بعد لازمی کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے فتنے، فساد اور شر سے حفاظت ہو جائے گی، اور مال و دولت اور رزق میں بھی فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مدد کرتا ہے۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور محبت برے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرتا ہے اور اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید کی اس عظیم سورت کے وظیفے میں تو یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں جہاں نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے اور اس کے دل کو اطمینان عطا کرے۔ اور یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے، اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج کے اس بیان میں ہم انشاءاللہ نماز عصر کے بعد قرآن کی ایک عظیم سورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، فضائل، برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کر رہے ہیں، تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکے۔ لیکن اس سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کریم کے ہر روز جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری محفل کی خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر کا وقت ایسا وقت ہے جس میں دن کا خاتمہ قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کی تلاوت اور اذکار کرنا خاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، ذہنی سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت کے نزول کا وقت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا، یعنی سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں اللہ کی حمد تسبیح کرو۔ اس وقت تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص مقام رکھتی ہے، لہٰذا اس وقت میں اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے
اسے گناہوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت سارے جہان کا پیدا فرمانے والا ہے، سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں کپڑا، روٹی اور مکان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقے سے روپے کمانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز اور حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام میں باقاعدہ عبادت قرار دیا گیا ہے، اور رسول علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد حلال کی کمائی حاصل کرنا بھی ایک فریضہ اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو بھی رزق کھائیں حلال کما کر کھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وظیفہ جو کہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اسے آپ لوگوں نے لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہ کرنے سے انشاءاللہ آپ اور آپ کی اولاد پر کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، اور آپ انشاءاللہ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگیں گے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جو شخص بھی 7 بار سورۃ العصر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یقین مانیے بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کے سامنے چاہے اس کے ہزاروں لاکھوں دشمن ہوں، رب انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا، اور ہر میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، رب اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آج کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے، جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری اور لاڈلی صورت ہے۔ ناظرین، اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھ بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ العصر کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں، اور انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ العصر ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو کہ دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں انتہائی مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلت اور رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ محض 3 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ سماعت فرمائیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں،
اور احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی، اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر و تحمل کی۔ اور ناظرین، یہ ایسی طاقتور اور جامع صورت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے دو شخص آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لے۔ ناظرین محترم، انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کیسے عبادت بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو منتخب فرما کر نبی اور رسول بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبی اور رسول کے پاس اپنے احکام نازل فرماتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ نبی اور رسول اپنے قول اور عمل سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نبیوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی علاقے یا قبیلے یا وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کو عالمی رسالت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اخروی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں کی کامیابی کا دار و مدار دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرنے پر ہے، جیسا کہ اسی صورت میں آگے بیان ہے۔ کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون کے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ناکام لوگ جہنم کی دہکائی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں کی آگ کی گرمی دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ناظرین، نیک اعمال کرنا انسان کی کامیابی کے لیے دوسری بنیادی شرط نیک عمل ہے، اور نیک عمل کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ عمل خالص اللہ کی رضا مندی کے لیے کیا جائے، دوسرا تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے، خواہ عمل کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو یا اخلاق سے ہو۔ حق کی نصیحت کرنا یعنی ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نماز اور روزہ بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی قبل ذکر کیا ہے، جس سے یقیناً اس کام کی اہمیت اور تاکید معلوم ہوتی ہے۔ دین اسلام کی دعوت دینا خود ایک نیک امت مبعوثہ ہے جس کا مقصد عمل ہے، مگر امت محمدیہ دعوت الی الخیر ہے۔ آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ چنانچہ فرمان الہی ہے کہ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ناظرین، مفسرین کا بھی اتفاق ہے کہ اس امت کا بہترین اور خیر امت ہونا اس کے داعی ہونے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے۔ صبر کی تلقین کرنا یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مثلاً، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں
انہیں خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح فرمان الہی ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے۔ غرض دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے 2 جز ایمان اور اعمال صالحہ اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، اور دوسرے 2 جز دوسروں کی ہدایت اور اصلاح سے متعلق ہیں، یعنی ہم اپنی ذات سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بجا لائیں، اور ساتھ میں یہ کوشش اور فکر کریں کہ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے کمپنی میں کام کرنے والے حضرات، ہمارے شہر میں رہنے والے لوگ اور ساری انسانیت اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیاوی فانی زندگی کو گزارنے والی بنے، تاکہ ہم سب بڑے خسارے سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کے اس واضح اعلان سے معلوم ہوا کہ اگر یہ 4 اوصاف یا ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم دنیا اور آخرت میں ناکامی اور بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے ہم سب یہ عزم مصمم کریں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے اور بڑے خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 اوصاف اپنے زندگی میں آج بلکہ ابھی سے لانے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی کے باقی ایام ان 4 اوصاف سے متصف ہو کر گزارنے والا بنائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج عصر کی نماز کے بعد سورۃ العصر کا طاقتور وظیفہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، اور یاد رکھیے کہ اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا نہ پڑے اور لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ العصر پڑھ لینی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ قرآن کی یہ مبارک سورت محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاص رحمت اور محبت کا پیغام ہے۔ عصر کے بابرکت وقت میں اسے اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہمارے دن کی کوتاہیوں کا کفارہ بن سکتا ہے اور ہمارے دلوں کو نور سے بھر سکتا ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے معاملات میں آسانی، اس کے رزق میں برکت اور اس کے دل میں سکون اترنے لگا ہے۔ تو آئیے آج ہی عہد کریں کہ ہم عصر کے وقت اس پیاری سورت کی تلاوت کو معمول بنائیں گے، تاکہ ہمارا ہر دن اللہ کی رضا کے ساتھ ختم ہو اور ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ پھر یاد کرواتا چلوں کہ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔